ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر علیمی ایجنسی کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ سے کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا؟ بہت یا رسول اللہ، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا؟ ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا؟ یعنی بت خانوں میں طوفان، ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا؟ یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا؟ اور جو اگلا آنے والا شعر ہے، کوئی خاموش نہ بیٹھے، کیونکہ یہ نبی کی محفل ہے اور نبی کے نام پر دیوانے مچل جایا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا؟ ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا؟ یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا؟ اور تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، ارے تو نہیں آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا؟ تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تو نہیں آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا؟ اور خواجہ ہند کا، خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو، جن جن پر احسان ہے محبت سے کہہ دے یا خواجہ غریب نواز، اور محبت سے کہہ دے یا خواجہ غریب نواز کہ خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا؟ خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا؟ اور کنز الایمان نہ ہوتا جو ہمارے گھر میں، ماشاءاللہ کمیٹی والے آ رہے ہیں، اللہ ان کے کارکردگی کو قبول فرمائے کہ خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا؟ اور کنز الایمان، کنز الایمان نہ ہوتا جو ہمارے گھر میں، کنز الایمان نہ ہوتا جو ہمارے گھر میں، ارے اعلیٰ حضرت تیرا فیضان کہاں سے آتا؟ کنز الایمان نہ ہوتا جو ہمارے گھر میں، اعلیٰ حضرت تیرا فیضان کہاں سے آتا؟ آئیے حضرات، بلا کسی تاخیر و تمہید کے ایسے خطیب کو آپ حضرات کے سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جن کی تقریر سن کر کے، جن کا خطاب سن کر کے وہابیت صدا سائے میں رہنے والے لوگ ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے کہ الیکشن کے بعد نیتا غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ لہجہ ہے خطیب ہند و نیپال، خطیب ہر دل عزیز حضرت حافظ و قاری محمد ساجد رضا خان صاحب قبلہ۔ آئیے ان کے آنے سے قبل اتنا کہنا مناسب سمجھتا ہو کہ ایک ایک کو راہ دین پر قربان کر گئے، ایک ایک کو راہ دین پہ قربان کر گئے، انسانیت کے دوست پہ احسان کر گئے۔ لوگ پھر ملا رہی تھی حرم کے مینار کی، ارے زہرا کا لال اپنا لہو دان کر گئے۔ مائک پر بلا کسی تاخیر و تمہید کے حضرت حافظ و قاری محمد ساجد رضا خان صاحب۔ بس کہہ دو نا اپنے نبی کے نام پر یا رسول اللہ، یہ غریب آئے ہیں، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، تمہارے در کی کرامت تو بارہا دیکھی، اما غریب آئے ہیں اور بن گئے غریب نواز، تمہارے در کی کرامت تو بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور بن گئے غریب نواز، تمہاری ذات سے
حسینی ہے وہ ٹھنڈک کو نہ دیکھے، اپنے آنکھوں میں ذرا وہ میدان کربو بلا کا منظر بساؤ اور محبت سے کہہ دو یا حسین، اور محبت سے کہہ دو یا حسین کہ لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے، لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے، تلوار میں حسین کے بھی دھار بہت ہے۔ لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے، تلوار میں حسین کے بھی دھار بہت ہے، اور ہر دشمن حسین کو پہچانتی ہے وہ، ہر دشمن حسین کو پہچانتی ہے وہ۔ ارے لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے، لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے، تلوار میں حسین کے بھی دھار بہت ہے، اور ہر دشمن حسین کو پہچانتی ہے یہ، اما حیدر کی ذوالفقار سمجھدار بہت ہے۔ ہر دشمن حسین کو، ہر دشمن حسین کو پہچانتی ہے یہ، حیدر کی ذوالفقار سمجھدار بہت ہے۔ ایک شعر ذرا اپنے نبی کی بارگاہ میں پڑھ لیا جائے کہ یا نبی کہ تم میرا گھر جلا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا، تم میرا گھر جلا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا، مجھے تم قتل کر ڈالو کوئی شکوہ نہیں ہوگا، اگر نام رسالت پر کوئی انگلی اٹھائی تو، اگر نام رسالت پر کوئی انگلی اٹھائی تو پھر تلوار اٹھ جائے گی، سمجھوتا نہیں ہوگا، اگر نام رسالت پر، اگر نام رسالت پر کوئی انگلی اٹھائی تو پھر تلوار اٹھ جائے گی، سمجھوتا نہیں ہوگا، تو پھر تلوار اٹھ جائے گی، سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یہ پانچوں پیر کا دربار ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ محفل رسول جہاں جہاں ہوتی ہے ہم اور آپ کے نبی وہاں تشریف لاتے ہیں، عقیدہ ہے کہ نہیں؟ تو محبت سے کہہ دو نا اپنے نبی کے نام پر یا رسول اللہ۔ دیکھا مدح خیر الانام بلبل باغ مدینہ حضرت حافظ مولوی مقبول صاحب قبلہ نے بہت ہی بہترین انداز میں ہم اور آپ کو مدینہ المنورہ کے ان گلیوں کا سیر کروایا کہ بیکل اتشاہی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے زہر دیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کے اوپر زہر کا اثر نہیں ہوا، تو انہوں نے ایک نعت لکھی تھی نبی کی بارگاہ میں، سننا چاہتے ہیں؟ بیکل اتشاہی لکھتے ہیں، گر مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، گر مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہاں جا کے پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی، گر مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہاں جا کے پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ اور یہ ہوا کے مست مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں، ارم کا مطلب ہوتا ہے جنت، کہ یہ ہوا کے مست مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں، یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی، یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ اب اگلا شعر بیکل اتشاہی کہتے ہیں کہ مجھے زہر دینے والے، حضرت مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہے آقا، مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہے آقا، تیرے نام پہ پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی، مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہے آقا، تیرے نام پہ پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ آئیے حضرات اب اس نبی کی بارگاہ سے چلتے ہوئے اس علی کی بارگاہ میں چلو کہ جس نبی نے پیارے مولا علی کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا،
उसी अली की बारगाह में अपने दोनों हाथों को उठाओ, मोहब्बत से कह दो या अली। और मोहब्बत से आप हजरात का मोहल्ला बहुत कमजोर है। एक काम कीजिए, एक मर्तबा सिर्फ आप लोग कहो मोहब्बत से हाथों को उठाकर या अली। इधर वाले मत उठाएं, क्योंकि आपका भी टाइम आएगा, आप लोग बहुत आराम से बैठे हो इतनी देर से। तो मोहब्बत से कह दो या अली। अब आप लोग खामोश हो जाइए, आप लोग का नंबर आता है। जरा अपने हाथों को अपनी चादर से बाहर निकालो और जरा मोहब्बत से कह दो या अली। आप लोग बच्चों से कमजोर हो गए, मोहब्बत से कह दो या अली। अब जरा सारे लोग मिल करके मोहब्बत से कह दो हाथों को उठाकर या अली। और मोहब्बत से कह दो या अली कि हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद। हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद सवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। अब लास्ट वाला शेर पढ़ करके जब मैं खामोश होऊंगा तब आप कहेंगे या अली, ठीक है? आप लोग सुनते रहिए कि हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद सवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। और एक अली वाला जहां में 100 पे भारी क्यों ना हो, एक अली वाला जहां में 100 पे भारी क्यों ना हो, अरे 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। फिर एक शेर में पढ़ता हूँ कि हुसैन इब्ने अली। आप दिया गया है, अल्लाह ताला सलामत रखे। इतनी देर से मैं इतने अच्छे अच्छे शेर पढ़ रहा हूँ, कसम खुदा की स्टेज से सिर्फ 10 रुपया का खाता खुल चुका है। हो सकता है अल्लाह ताला, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मैं भी मेहनत करता हूँ यार, आप लोग समझा कीजिए। अल्लाह ताला सलामत रखे। एक तो मौला अब्बास के बारे में शायर कहता है कि घर में जो परचमे अब्बास सजा देते हैं, घर में जो परचमे अब्बास सजा देते हैं, खुल्द से जाफरे तैयार दुआ देते हैं। मोहब्बत से सुनो कि घर में जो परचमे अब्बास सजा देते हैं, खुल्द से जाफरे तैयार दुआ देते हैं। और जितने पैसे ये कमाते हैं समाने वाले, जितने पैसे ये कमाते हैं समाने वाले, अमा उतने पैसे की तो हम अगरबत्ती जला देते हैं। जितने पैसे ये कमाते हैं समाने वाले, उतने पैसे की तो हम अगरबत्ती जला देते हैं। अब शायर कहता है, शेर पुकार उड़ता है कि हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद सवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। एक अली वाला जहां में 100 पे भारी क्यों ना हो, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। अब जरा हम हुसैनी है, अपनी तादाद को ना देखो, बल्कि मैदाने करबो बला में भी तो 72 की तादाद थी। तो शायर पुकार उड़ता है कि लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है, लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है, अरे तलवार में हुसैन के भी धार बहुत है। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है, तलवार में हुसैन के भी धार बहुत है। और हर दुश्मन हुसैन को पहचानती है ये अमा हैदर की जुल्फ़िकार समझदार बहुत है। हर दुश्मन हुसैन को पहचानती है ये हैदर की जुल्फ़िकार समझदार बहुत है। आइए हजरात, अब इसी शेर के साथ मैं गुजारिश करूंगा मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा जिसे दुनिया हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद साजिद रजा खान के नाम से जानती पहचानती है। मैं गुजारिश करूंगा कि अब अगर चाहते हैं कि बेहतरीन जानदार शानदार तकरीर हो तो मैं सबके बारे में नारा लगाया हूं, जरा कोई नबी का गुलाम खड़ा हो जाए और हजरत का इस्तकबाल करे नारे तकबीर नारे रिसालत से, और हम सब उसका इस्तकबाल करें। कोई नबी का दीवाना मजमे से नारा लगाए। कोई नबी का दीवाना जब तक नारा नहीं लगाएगा ना, जब तक हजरत कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, चाहे यही फजर की अजान हो जाए। मोहब्बत से नारा लगाओ, अरे हम हुसैनी है यार, वाह सुभान अल्लाह।
یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، مرحبا مرحبا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ وہ میرا نوجوان ہے، قسم خدا کی آج اگر اسی طرح نوجوان ہو جائے نا اور نعرہ تکبیر نعرہ حیدری لگا کر کے جس میدان میں نکل جائیں گے تو قسم خدا کی اس میدان کے تختے پلٹ جائیں گے۔ تو ایک مرتبہ میں آپ حضرات کو ساتھ میں لے کر کے ذرا محبت سے نعرہ لگا لیا جائے، اس کے بعد حضرت خود سے خطابت پر تشریف لائیں گے۔ محبت سے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کہ حسین ابن علی سب سے نمایاں شان رکھتے ہیں، حسین ابن علی سب سے نمایاں شان رکھتے ہیں، زمانے سے الگ اپنی وہ ایک پہچان رکھتے ہیں۔ تلاشی شوق سے لے لو ہمارے گھر مدرسوں کی، وہاں ہم بم نہیں رکھتے جہاں قرآن رکھتے ہیں۔ مائک پر حضرت حافظ و قاری محمد ساجد رضا خان صاحب اس شعر کے ساتھ کہ چلاؤ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، کسی کی آنکھ کا جادو تیری زبان میں۔ محبت سے کہہ دے یا خواجہ غریب نواز، اور محبت سے کہہ دے یا خواجہ غریب نواز کہ خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا، اور کنز الایمان نہ ہوتا جو ہمارے گھر میں۔ ماشاءاللہ کمیٹی والے آ رہے ہیں، اللہ ان کے کارکردگی کو قبول فرمائے کہ خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا، اور کنز الایمان نہ ہوتا جو ہمارے گھر میں، کنز الایمان نہ ہوتا جو ہمارے گھر میں، ارے اعلیٰ حضرت تیرا فیضان کہاں سے آتا۔ اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ پانچوں پیر رحمت اللہ علیہ کے نام پر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دو یا رسول اللہ، اور محبت سے کہہ دو یا حبیب اللہ، کہ ملک تو ہے میری فرد خطا سنبھالے ہوئے، ملک تو ہے میری فرد خطا سنبھالے ہوئے، پھر اس کے بعد ہے سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے۔ اور یہ شعر ان علماء کرام کے نذر کرتا ہوں کہ جن کی حاضری اور جن کی دعاؤں سے نوازنا ہی میرے شرف قبولیت ہوگی، ان کی دعاؤں کو لیتے ہوئے میں ایک شعر پڑھتا ہوں، دعاؤں سے نوازتے رہے کہ تمام سجدے کی ملک تو ہے میری فرد خطا سنبھالے ہوئے، پھر اس کے بعد ہے سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے، تمام سجدے جہاں کا طواف کرتے ہیں، تمام سجدے جہاں کا طواف کرتے ہیں، ارے وہ ایک سجدہ ہے زمین کرب و بلا سنبھالے ہوئے، تمام سجدے جہاں کا طواف کرتے ہیں، وہ ایک سجدہ ہے زمین کرب و بلا سنبھالے ہوئے۔ اور ایک شعر آ رہا ہے جو خواجہ کے ہندوستان میں رہتا ہے وہ ضرور اس شعر پر بولے گا کہ ملک تو ہے میری فرد خطا سنبھالے ہوئے، پھر اس کے بعد ہے سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے، اور جہاں ہزاروں بزرگوں کی خانقاہ، جہاں ہزاروں بزرگوں کی خانقاہیں ہیں، وہ ملک ہے میرے خواجہ پیا سنبھالے ہوئے۔ بڑھی تھی ندی گناہ کی جو گھٹ رہی ہے یہاں، بڑھی تھی ندی گناہ کی جو گھٹ رہی ہے یہاں، اپنی بھی بڑی سکون سے کٹ رہی ہے یہاں، بڑھی تھی ندی گناہ کی جو گھٹ رہی ہے یہاں، اپنی بھی بڑی سکون سے کٹ رہی ہے یہاں، اور امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لے،
امیر شہر سے کہہ دو کی جھولیاں بھر لے کہ پانچوں پیر کی خیرات بٹ رہی ہے یہاں۔ امیر شہر سے کہہ دو، امیر شہر سے کہہ دو کی جھولیاں بھر لے، امیر شہر سے کہہ دو کی جھولیاں بھر لے کہ پانچوں پیر کی خیرات بٹ رہی ہے یہاں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ہم اور آپ کسی اور کی محبت میں نہیں، پانچوں پیر کی محبت میں یہاں پر آئے ہیں، اور ہم اور آپ کا عقیدہ ہے کہ پانچوں پیر رحمت اللہ علیہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ان بزرگوں کے نام پر ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دو یا رسول اللہ، اور محبت سے کہہ دو یا حبیب اللہ، کہ نعتِ سرکار کی جس شخص نے عادت کی ہے، نعتِ سرکار کی جس شخص نے عادت کی ہے، یہ نہ سمجھو کہ کوئی ہلکی عبادت کی ہے۔ نعتِ سرکار کی جس شخص نے عادت کی ہے، یہ نہ سمجھو کہ کوئی ہلکی عبادت کی ہے۔ اور یہ شعر تمام نوجوانوں کے نام اور تمام پانچوں پیر رحمت اللہ علیہ کے دیوانوں کے نام، کہ تپتی خیبر کی زمیں اور تہے خنجر سجدہ، کہ تپتی خیبر کی زمیں اور تہے خنجر سجدہ، تپتی خیبر کی زمیں اور تہے خنجر سجدہ، ارے کیسی شبیر نے بے مثل عبادت کی ہے۔ تپتی خیبر کی زمیں اور تہے خنجر سجدہ، کیسی شبیر نے بے مثل عبادت کی ہے۔ اور رتبہ سرور عالم کوئی کیا جانے، رتبہ سرور عالم کو کوئی کیا جانے، رتبہ سرور عالم کو کوئی کیا جانے۔ ہمیں مشتے ابو جہل میں، مشتے ابو جہل میں کنکر نے اطاعت کی ہے، مشتے ابو جہل میں کنکر نے اطاعت کی ہے۔ ایک شعر ان دیوانوں کے نام میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد نعتیہ شاعری کی طرف رخ کیا جائے گا کہ یا رسول اللہ، گھر میں جو پرچم عباس سجا دیتے ہیں، گھر میں جو پرچم عباس سجا دیتے ہیں، خلد سے جعفر طیار دعا دیتے ہیں۔ ارے جتنے یہ پیسے کماتے ہیں زمانے والے، اما اتنے پیسے کی تو ہم اگر بتی جلا دیں، جتنے پیسے یہ کماتے ہیں زمانے والے، جتنے پیسے یہ کماتے ہیں زمانے والے، ارے اتنے پیسے کی تو ہم اگر بتی جلا دیتے ہیں، اتنے پیسے کی تو ہم اگر بتی جلا دیتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آئیے بلا کسی تاخیر و تمہید کے نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے میں گزارش کروں گا عالی جناب محترم فاروق رضا سے کہ وہ مائک پر آئے اور چند شعر پڑھ کر کے بہترین لب و لہجے میں وہ رخصت ہو۔ آئیے ان کے آنے سے قبل ایک مرتبہ نعرہ لگا لیا جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی کی چلا وہ تیر جو بہتر ترین کمان میں ہے، چلا وہ تیر جو بہتر ترین کمان میں ہے، کسی کی آہ کا جادو تیری زبان میں